نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ چند دنوں سے یہ سلسلہ رک گیا تھا، کچھ مشغولیت تھی اور کچھ رمضان المبارک کے دوسرے تقاضے تھے، اور اس کے بعد آج سے یہ سلسلہ پھر دوبارہ باضابطے شروع کیا جا رہا ہے۔ لیکن سامعین سے خصوصی گزارش ہے کہ اپنے تمام اوقات میں سے جو وقت آپ اس کے لیے فارغ کریں گے، یہ آپ کا وقت قیمتی بن جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اپنا قیمتی وقت دیجیے، اور میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیے۔ قرآن کریم سے جس وقت کا تعلق ہو جائے، قرآن کریم کے مضمون کے سمجھنے، اس کے تقاضے کو اختیار کرنے وغیرہ کام میں لگ جائے تو اس سے زیادہ قیمتی کوئی وقت نہیں ہے۔ قرآن کریم سے تعلق کا مطلب ہے براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق۔ قرآن کریم کیا چیز ہے؟ احادیث سے اس کے جب مضامین سامنے آئیں گے، احادیث کی روشنی میں بھی خود قرآنی آیات میں تو اندازہ لگے گا۔ اس لیے تمام سامعین سے، تمام شرکاء سے، اس درس میں حصہ لینے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اور ایک ویڈیو کو ایک بار نہیں بلکہ بار بار سننے کی کوشش کریں۔ یہ درس کا انداز ہے، اس میں قواعد بھی آ رہے ہیں، گرامر بھی آ رہے ہیں، اس لیے بہت زیادہ دلچسپی ابتدائی مرحلے میں نہیں ہوگی، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھیں گے پھر انشاءاللہ اس میں دلچسپی کا اور لطف کا سامان اتنا ہو جائے گا کہ آپ اپنے اس آنے والے ویڈیو کو ہمیشہ انتظار کرتے رہیں گے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، اور میں مختصر انداز میں یہ بتلا دوں کہ میرا قرآن کریم سے یہ آج کا تعلق نہیں ہے، یہ تقریباً 40 سالہ عرصے سے میں قرآن کریم کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ درس و تدریس میں کچھ طلباء کے سامنے درس کا سلسلہ رہا، جو مدارس کے اندر عربی زبان پڑھ کر کے طلباء قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، اس میں تعلق رہا، اور کچھ عوامی تفسیر کا تعلق رہا کہ وہ طلباء نہیں ہے لیکن عامت الناس کے سامنے درس قرآن کی شکل میں۔ تو تفسیر کی کتابوں کو بہت زیادہ الحمدللہ دیکھنے کا موقع ملا، جو خاص طور سے میرا لگاؤ عربی تفسیر کی کتابوں کے ساتھ رہا۔ اس لیے جو بات بھی اس میں آئیں گی انشاءاللہ بہت اہم ہوں گی، قیمتی بھی ہوں گی، اور یہ قیمتی تحفہ کی شکل میں یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے آپ حضرات اس سے زیادہ دلچسپی لیں، تاکہ مجھے بھی احساس ہو کہ جو کوشش، جو محنت میں کر رہا ہوں، لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تاکہ مجھے حوصلہ بھی ملے اور میرے جذبات میں مزید اضافہ بھی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق بہت ساری باتیں گزر گئیں، اور الرحمن اور الرحیم دونوں کے بارے میں بھی کچھ باتیں آ گئیں۔ ایک بات بیچ میں رہ گئی تھی جس کی آج تکمیل کر رہا ہوں۔ وہ بات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بہت سارے ہیں، قرآن کریم کے اندر خود بتلایا گیا، سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت آئے گی، انشاءاللہ اس کی تشریح وہاں گزرے گی۔ تو ایک تو ہے جو مشہور ہے، وہ 99 نام ہے، وہ ہر آدمی کے علم میں ہے،
اور ایک دوسری روایت ہے جس میں 200 نام بتلائے گئے ہیں۔ تو جہاں جو اسماء حسنہ میں سے آئے گا اس کی نشاندہی کی جائے گی۔ تو ہمارے سامنے الرحمن بھی اللہ کے صفاتی نام میں سے ہیں اور یہ الرحیم بھی ہیں۔ رحمت کیا چیز ہے اور حدیث اس کے عنوان پر پہلے ویڈیو میں مضمون گزر گیا ہے، وہاں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ البتہ یہ بات ادھوری رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں یہ اللہ کی 2 صفتیں ہیں۔ ایک صفت کا تعلق اللہ کی صفت جلال سے ہے جس کو صفت غضب، صفت قہر وغیرہ سے نامزد کر سکتے ہیں، اور دوسری صفات صفت جمال سے ہے جس کو صفت رحمت، صفت عنایت، صفت شفقت وغیرہ سے اس کو نامزد کر سکتے ہیں۔ تو یہ صفت رحمت ہو کہ یہ صفت زحمت ہو، صفت غضب جس کو صفت جلال کہتے ہیں، اللہ کے 2 نام یہ 2 صفتیں، صفت جلالی اور صفت جمالی۔ دنیا میں بندے کو جو اللہ نے 2 صفتوں سے نوازا ہے، ایک ماننے کی صفت اور ایک نہ ماننے کی صفت، جس کو عربی میں صفت عصیان اور صفت اطاعت کہتے ہیں۔ نہ ماننے کی صفت صفت عصیان ہے، ماننے کی صفت یہ صفت اطاعت ہے، جس کو فرما برداری کہتے ہیں۔ ماننا، فرما برداری، اطاعت، امتثال اوامر۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو بنایا تو یہ عالم میں اللہ تعالیٰ کے جو یہ 2 صفات ہیں اس کا پرتو ہے، اصل نہیں۔ جیسے سورج نکلتا ہے تو ایک ہے سورج کی براہ راست کرن کسی کے بدن پر پڑ رہی ہو، اور ایک یہ ہے کہ مکان میں بیٹھا ہوا ہے سائے کے اندر لیکن اس کا عکس آ رہا ہو۔ دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ عالم میں جو اللہ کے یہ 2 صفات ہیں اس کے پرتو آئیں گے، اصل نہیں۔ اب بندے میں دنیا کے اندر اطاعت کا جذبہ زیادہ ہو جائے اور اطاعت ہی اطاعت کا غلبہ ہو جائے تو اس دنیا میں اللہ کی صفت رحمت کا غلبہ ہو جائے گا، اور اگر صفت عصیان کا بندے میں غلبہ ہو جائے، نافرمانی، اللہ کی نہ مان کر کے چلنا، تو پھر اس وقت میں عالم میں اللہ کی صفت جلال کا غلبہ ہو جائے گا۔ آج کل جو یہ موجودہ حالات چل رہے ہیں، چونکہ بندوں کے اندر صفت عصیان، نافرمانی کی صفت اس قدر عام ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان موجودہ حالات کے ذریعے یہ دکھلا دیا کہ اے دنیا والو، دنیا میں چاہے تم اسباب و وسائل کے میدان میں جس قدر آگے نکل جاؤ، یہ اسباب میرے کنٹرول میں ہے، میں مسبب الاسباب ہوں۔ حالات، اسباب کو حالات کے موافق لانا، حالات کے خلاف لانا، موافق حالات کا لانا، مخالف حالات کا لانا، یہ سب میرے کنٹرول میں ہے۔ اے دنیا والو، دنیا میں تم بندہ بن کر کے آئے ہو، تم بندگی کو ہی قبول کرو۔ تم دنیا میں آقا بن کر کے نہیں آئے، تم دنیا میں مالک بن کر کے نہیں آئے، تم دنیا کے اندر اختیار والے نہیں ہو، سارے اختیارات تو میرے قبضے اور کنٹرول کے اندر ہیں۔ تو یہ موجودہ حالات، میں ان حالات کے تعلق سے ایک روایت نقل کرتا ہوں جس سے اندازہ لگ جائے گا۔ یہ دنیا میں تو اس کا عکس ہے، اصل نہیں ہے۔ اصل تو انشاءاللہ ہم لوگ صفت اطاعت سے جڑے ہوئے ہوں تو انشاءاللہ ہمیں حشر کے میدان میں، پھر بعد میں جنت کی شکل میں ہمیں اصل نظر آئے گا، ہم دیکھیں گے تو اللہ کا بے پناہ شکر ادا کریں گے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور اس وقت قیامت کا منظر بیان فرما رہے تھے،
قیامت کا منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ سور پھونکیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ جس وقت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ان کے داہنے جانب حضرت جبریل ہوں گے جو رئیس الملائکہ ہیں، اور ان کے بائیں جانب حضرت عزرائیل ہوں گے جو ملک الموت ہیں، موت کے فرشتے ہیں۔ سور پھونکنے کے بعد پوری کائنات فنا ہو جائے گی۔ سور کی تفصیل جو دوسری حدیثوں میں، اس روایت میں نہیں، دوسری حدیثوں میں ہے، وہ یہ ہے کہ سور کے 3 دھانے ہیں۔ ایک دھانا آسمان کی طرف جاتا ہے، ایک دھانا زمین کی طرف جاتا ہے، اور ایک دھانا سامنے ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اسی روایت میں، جو اس روایت میں نہیں دوسری روایت میں ہے، کہ ہر دھانے میں جتنے روئے زمین پر یا آسمان میں ہو، آسمان میں جتنے متنفس ہیں فرشتوں کی شکل میں، ہر ایک متنفس کے لیے اس میں ایک سوراخ ہے، اور حضرت اسرافیل کی پھونک کے بعد وہ دھانے سے ہر متنفس کے لیے ایک اس میں سے آواز نکلے گی۔ اسی طرح جو دوسرا دھانا بیچ کے اندر ہے، جو دنیا کے اندر جتنے بھی متنفس ہیں ان کے اعتبار سے ہے، ہر متنفس کے لیے، انسان ہو، جنات ہو، جو دنیا میں رہنے والے فرشتے ہوں یا اللہ کی دیگر مخلوق ہیں۔ اسی طریقے سے جو تیسرا دھانا ہے جو زمین کی طرف، جو زمین میں مر کر کے دفن ہو چکے ہیں، اس کے اعتبار سے ہر متنفس کے لیے اس میں ایک سوراخ ہے۔ یہ روایت ہے جس کو میں ابھی اجمال میں نقل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ مزید جب قرآنی آیات میں یہ مضمون آئے گا تو وہاں یہ تفصیل کے ساتھ مزید اس کو دہرایا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پوری کائنات فنا ہو جائے گی۔ خود حضرت اسرافیل بھی فنا ہو جائیں گے، حضرت عزرائیل جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ بھی فنا ہو جائیں گے، اور صرف رہ جائیں گے حضرت جبریل امین جو سید الملائکہ رئیس الملائکہ ہیں۔ اسی روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا کہ کون باقی ہے، کون زندہ ہے، تو حضرت جبریل اس وقت میں اللہ کے حضور میں اپنے تواضع کے جتنے الفاظ ہیں ان کے پاس سب کا استعمال کریں گے۔ عبدک الفقیر، عبدک الحقیر وغیرہ جیسے جملے ہیں۔ تو اس وقت میں اللہ کا حکم ہوگا کہ تمہیں بھی مر جانا چاہیے۔ روایت کے الفاظ یہی ہیں، تمہیں بھی مر جانا چاہیے۔ تو اس وقت میں حضرت جبریل امین اپنے بازو کو پھرپھرائیں گے، اور حضرت جبریل امین کی بھی روح پرواز کر جائے گی۔ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے کا مضمون بیان فرمایا، پوری کائنات فنا ہو جائے گی، اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو خود سور پھونکنے والے ہیں وہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ حضرت جبریل امین جو پوری کائنات میں ایک بڑا اونچا مقام ہے ان کا، وہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، این ملوک الارض این المتکبرون فی الارض، یہ دنیا کے شہنشاہ کہاں چلے گئے؟ یہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے والے کہاں چلے گئے؟ این المتکبرون فی الارض، گھمنڈ والے، اکڑنے والے، اپنے مال پہ اکڑنے والے، اپنی حکومت پر اکڑنے والے، اپنی دنیا کے حشم و ختم پر اکڑنے والے، دنیا کے شان و شوکت پر اکڑنے والے، یہ کہاں چلے گئے؟
اور اسی روایت کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید یہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی سلطنت ہے، آج کس کی حکمرانی ہے پوری کائنات میں، جبکہ سب ختم ہو چکے ہوں گے، سب فنا ہو چکے ہوں گے، سب کے اوپر فنا طاری ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں اس روایت کو نقل کر رہے تھے، روایت کے اندر ہے کہ فرجف بہ المنبر، وہ اس وقت میں اللہ کا جلال نقل ہو رہا تھا، اللہ کے جلال کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو جس منبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے وہ منبر کانپنے لگا اللہ کے جلال کے جملوں کو سن کر کے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائیں گے، پہلا سوال ہوگا لمن الملک اليوم، چند سوالات ہیں، این ملوک الارض، این المتکبرون فی الارض، آگے ہے لمن الملک اليوم، تینوں کا ترجمہ میں کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ زور، یہ غلبہ صرف اس اللہ کے لیے ہے جس کا کنٹرول، جس کا غلبہ پوری کائنات کے اوپر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس مضمون کو، تو قیامت میں اللہ کے جلال کا منظر یہاں پیش کیا گیا ہے۔ ہم اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے آج قیامت کے اس منظر کا تصور کریں تو کسی حد تک کر سکتے ہیں۔ وہاں تو اصل ہوگا، پوری کائنات فنا ہو چکی ہوگی، اور آج جو لوگوں کے اندر غرور، لوگوں میں تکبر، گھمنڈ، بڑاپن وغیرہ کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک جھلکی آج دکھلا دیا پوری دنیا والوں کو۔ اے دنیا والوں، تمہارے تمام جو ٹیکنالوجی ہیں، تم جس کے اوپر گھمنڈ کرتے تھے، پوری دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا والوں کو پیستے تھے، آج تمہارا کیا حال ہے؟ آج تم کہاں چلے گئے؟ میرے ایک جھٹکے میں تمہیں تمہارے ٹیکنالوجی نے کوئی کام نہیں دیا، ایک جھٹکے میں تمہاری سلطنت نے تمہیں کوئی کام نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ میں اس مضمون کو تو ابھی نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ مضمون بھی قرآن کریم میں آئے گا انشاءاللہ وہاں۔ آج صرف یہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حشر کے میدان میں پوری کائنات فنا ہو جائے گی، اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، کس کی سلطنت ہے؟ خود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ تو آج یہ پوری دنیا میں دنیا والے زندہ ہونے کے باوجود، تمام اسباب و وسائل کے ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی اپنے حکم کی ایک ایسی غیر مرئی طاقت کو جو نہ دکھنے والی ہے پیش کر دیا۔ آج دنیا اس کے سامنے بے بس بنی ہوئی ہے، درمادہ ہے۔ اس کے لیے یہ ہے اللہ کی صفت جلال کا یہاں پرتو ہے، اصل نہیں۔ اصل تو قیامت میں جہنم کی شکل میں نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی صفت اطاعت کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم اللہ کی صفت رحمت، صفت جمال کے مستحق بن جائیں۔ ہم صفت نافرمانی سے، صفت عصیان سے، صفت غرور سے، اکڑپن سے پرہیز کریں کہ کل قیامت کے دن ہمیں یہ دیکھنا نہ پڑے کہ ہم اللہ کے غضب کے مستحق بن جائیں۔ بہرحال یہ الرحمن اور یہ الرحیم صفت جمالی میں سے ہے، اور بندہ جتنا زیادہ اللہ کی فرما برداری پر آئے گا یہ دنیا کے اندر، اتنا ہی زیادہ اللہ کی صفت جمال کا بھی پرتو اور مظہر بھی آئے گا۔ اللہ کی صفات جمال کا اصل نہیں بلکہ پرتو ہوتا ہے، اور اصل کیا چیز ہے وہ جنت کی شکل میں ہے۔ اسی طرح نافرمانی کی صفت بندے کے اندر آئے تو صفت جلال کا پرتو ہوتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ حشر کے میدان میں
پھر جہنم کی شکل میں، یہ مضمون بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے، اس پر یہی ہے۔ البتہ یہ دنیا کے اندر جب کبھی بندے کے اندر اللہ کے بندوں میں صفت اطاعت کا، فرما برداری کا غلبہ ہوتا ہے تو اللہ کی صفت جمال کا زیادہ پرتو آنے لگتا ہے، حالات بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، سہانے ہوتے ہیں، قابل اطمینان ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دے کر کے ابھی بات کو پوری کروں گا، اور پھر باقی انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے مضمون کا آغاز ہوگا۔ بسم اللہ کے مضمون کا اسی پر سورہ رحمان اور رحیم کی ہلکی سی بات کو بیان کرتے ہوئے تک مکمل کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مختلف حدیث کی کتابوں میں یہ مضمون وارد ہے، قیامت آنے سے پہلے ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں اس روئے زمین پر اللہ کا کوئی بھی نافرمان نہیں رہے گا، ایک بھی نافرمان نہیں رہے گا، 100% اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ یہ زمانہ بہت مختصر اور بہت محدود ہوگا۔ اس زمانے میں کیا ہوگا؟ اللہ کی صفت جمال کا پرتو اتنا زیادہ ہوگا، اس کی ہر چیز، دنیا کی ہر نعمت پر اس کا ظہور ہوگا، دنیا کی ہر چیز پر اس کا ظہور ہوگا۔ مثلا حدیث پاک میں بتلایا گیا کہ اس وقت میں مثال ہے یہ، ورنہ تو سارے پھلوں کے ساتھ ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ ایک انار اتنا بڑا ہو جائے گا کہ 8 آدمی اس کو کھائیں گے اور نہیں کھا پائیں گے۔ یہ پھلوں کے برکت کی مثال ہے، انار کا یہ نقشہ ہوگا۔ دیگر اناج جو پیدا ہوتے ہیں اس کا نقشہ یہ ہوگا۔ اور اسی طرح جو بیماری دنیا کے اندر آتی ہے، جب بندے کے اندر صفت نافرمانی عام ہوتی ہے تو اللہ کی صفت جلال کا پرتو زیادہ سے زیادہ آتا ہے، جیسا کہ آج کے زمانے میں ہے۔ تو پھر اس کے بعد دنیا میں بیماریاں، وبائی امراض، پریشانیاں، قتل و غارت، لوٹ کھسوٹ، یہ ساری چیزیں اس وقت میں رونما ہوتی ہے جب بندوں کے اندر صفت نافرمانی کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس وقت میں اللہ کی صفت جلال کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں جو بیان کیا گیا کہ بندے کے اندر صفت فرما برداری کا اتنا غلبہ ہو جائے گا کہ نافرمان ایک بھی نہیں رہے گا، اس کے اندر پھلوں کے اندر یہ برکتیں ہوں گی، بیماری کا نام و نشان نہیں ہوگا، لوگ ہر اعتبار سے خوش ہوں گے، گویا کہ جنت کا یہاں اس وقت میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے مشاہدہ بھی ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے وہی بندے جنت میں جائیں گے جو فرما بردار ہوں گے۔ فرما بردار کو جنت میں جو اللہ کی صفات جمال کا اصل ملے گا، وہ مضمون تو انشاءاللہ جنت کے مضمون میں بعد میں بیان کیا جائے گا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث کہ اللہ کی صفت جمال کا جب غلبہ ہوتا ہے تو دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، اور جب صفت جلال کا غلبہ ہوتا ہے بندے کی صفت نافرمانی کی وجہ سے، تو اس وقت میں کیا حالات ہوتے ہیں، آج اس دنیا کے اندر اس کا اندازہ کرنا صفت جلال کے غلبے کا بہت آسان ہے، اور صفت جمال کے غلبے کا اس وقت میں جب کہ بندوں کے اندر نافرمانی کی صفت ختم ہو جائے، اور پھر یہ کہ وہ جو زمانہ آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا کے اندر یہ محدود زندگی ہے، پوری طرح فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے جانے کے لیے پورے وسائل اور اسباب مہیا فرمائیں، اور ہم دنیا سے چین، سکون اور اطمینان کے ساتھ دنیا کو الوداع کہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔